السلام علیکم ناظرین، میں حسام درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسیات۔ معذرت ناظرین، اگر میں آج کے دن کی بات کرتا ہوں تو کچھ پولیٹکس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو کہ دیکھنے والی چیز ہے کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے یا اس کو کس طریقے سے لیتی ہے۔ اگر میں بات کرتا ہوں حالیہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ہمارے گلف سٹیٹس کے اندر، سعودی عرب کو ساتھ ملاتے ہیں، اور ساتھ میں اگر ہم اسرائیل کی جانب بھی دیکھتے ہیں تو ایک پوری کی پوری ایک ایسی پٹی جو ہے وہ اس وقت خاک اور خون کے اندر نہائی ہوئی ہے، ڈوبی ہوئی ہے۔ میزائلز جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایسے ان کی موومنٹ ہو رہی ہے جیسے کہ بالکل فری کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ پھینکی جا رہی ہے، بلکہ ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ مجھے رات بتا رہے تھے، کہتے یار میزائل اس طرح آگے گر رہے ہیں جیسے اندھیری آندھی کے اندر شاپر آ کے لوگوں کے گھروں میں گر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے انہوں نے تو ایک تھوڑا لائٹر موڈ میں یہ بات کی ہے، لیکن اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو براڈر سینس کے اندر ہم دیکھیں تو تقریباً حالت اس وقت وہی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس دوران کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوئی ضرور ہے جو کہ پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس اور پاکستان کی جو جیو پولیٹکس ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ معنی خیز جو ہے وہ اپنا اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک سب سے بڑی ایک ایسی خبر تھی جس کو کہ شروع میں ایران کے جو سپریم کمانڈر ہیں ان کی شہادت کی خبر تھی، جس کو کہ ایرانی جو میڈیا ہے یا خبر رساں جو ایجنسیز ہیں یا ان کے ادارے جو ہیں انہوں نے یا ایرانی حکومت نے کم از کم 2 دن تک جو تھا اس کو روکے رکھا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ڈسکلوز کیا آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے بارے میں۔ لیکن اس کے بعد سے لے کے اگر میں آج کے دن تک کی بات کرتا ہوں تو آج جو ہے ان کے نائب کا اعلان کر دیا گیا ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جگہ پر ایک نئے خامنائی کا جو ہے ان کو آج ان کی تاج پوشی کر دی گئی ہے، یا ان کو اس عہدے کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے، اور وہ ہیں مجتبیٰ خامنائی صاحب۔ یہ جو تھے جو ہے وہ جو ہمارے ابھی ریسنٹ جو شہید ہوئے ہیں وہ سپریم کمانڈر، یہ بیسیکلی ان کے فرزند ہیں، اور انہی کو جو ہے یہ عہدہ جو دیا گیا ہے۔ یاران من تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ملوکیت کی ایک نشانی ہے، یا ایک ایسا نظام ہے جس کے خلاف جو ہے وہ ہمارا یہ جو اہل تشیع جو ہیں ہمارے جو بھائی ہیں، یہ پورا فقہ ہے، یہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ مجتبیٰ صاحب جو ہے وہ اس عہدے پہ آنے سے پہلے تک اپنے والد کے ساتھ مسلسل جو تھے وہ شریک رہے ہیں۔ ان کی ٹریننگ جو ہے وہ آیت اللہ خامنائی نے ہی کی ہے، اور وہ بہت سارے ایسے فیصلوں کے اندر ان کی کلیدی کردار انہوں نے ادا کیا ہے جو کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے ایران کو ایک نئے سپریم کمانڈر کے طور پہ ان کو دیکھنا پڑا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ ان کے والد کو شہید کیا گیا امریکہ کی جانب سے، اور شاید اسی وجہ سے ان کو یہاں پہ اس پوزیشن کے اوپر لے کے آئے ہیں تاکہ وہ اپنے والد کا بدلہ لے سکیں اور ایرانی قوم کو فتح سے ہمکنار کنائے۔ چلیں یہ تو ایک چیز ہے جس پہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اسی دوران میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایران کی جانب سے سعودی عرب کے اوپر حملہ کیا گیا، اور جس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم دوبارہ حملہ نہیں کریں گے بشرطے کہ سعودی عرب کی جانب سے اس کی جو سرزمین ہے ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اسی دوران میں یو اے ای جو ہے وہ تو بہت بری طرح شدت سے جو ہے وہ ایران کے حملوں کا نشانہ بنا رہا، اور دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاسداران جو ہیں ان کے جانب سے یہ بیان دیا گیا کہ وہ ایرانی صدر جو ہے ان کے جو مذاکرات کے بیان ہیں اس کو انہوں نے نگیٹ کیا، اس کو ریبرٹل دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو حملے کریں گے۔ اور اس کے بعد آج جو ایک نئی لہر جو ہے حملوں کی وہ دوبارہ اسرائیل کے اوپر شروع ہو چکی ہے۔ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ 26ویں لیئر ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ 28ویں لیئر ہے، لیکن جو بھی ہے ایک حملوں کی ایک تازہ دم لیئر جو ہے میزائلز کی پوری کھیپ جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر برسا دی گئی ہے۔ اب اس کی ریزن بھی یہ ہوئی ہے کیونکہ اسرائیل نے گزرے دن پہلے کی بات اگر میں کرتا ہوں تو ایران کی ان فیسلٹیز کے اوپر جو آئل فیسلٹیز ہیں ان کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کیا، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے باقاعدہ طور پہ کافی سخت الفاظ بھی استعمال کیے ہیں اسرائیل کے بارے میں، اور ان کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ آپ نے یہ کیا حرکت کر دی ہے، جس کے جواب میں آج جو ہے وہ اسرائیل کی
جو ایئر فیلڈ اپنا جو آئل فیلڈز تھیں اس کے اوپر حملہ کیا گیا، اور وہاں پہ بھی اس وقت آگ کے شعلے جو ہے لپٹے جو ہیں وہ آخری اطلاعات کے آنے تک جو ہے وہ دکھائی دے رہے تھے. اور لیکن مسائل تو ہیں، وہ تو تمام طرح ایسی چیزیں جن کو کہ اگر ہم دیکھتے جائیں گے تو پاکستان کے اندر بھی جو ہماری جو اس پورے خطے کے اندر جو جنگ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا اثر بھی ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان کے اندر تیل اور پیٹرولیم جو ہے اس کی مصنوعات کی قیمتوں میں یکمشت جو ہے وہ 50 روپے اضافہ کر دیا گیا. ہماری جو ہے جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے ان کی ایک وزیر سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو 110 روپے بھی اگر بڑھا دیتے تو آپ کیا کر سکتے تھے. یقینی طور پہ عوام جو ہے وہ تو اس معاملے میں بالکل بے زبان ہے، بے چاری ہے. اس کو جس گھاٹ پہ رکھ کے آپ اس کے گلے پہ چھری پھیریں گے وہ چھری ذبح ہونے کو ہمیشہ تیار ہو جائے گی، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ اے این پی ہو، یا چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، یا کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت ہو جو بھی بسر اقتدار ہوگی وہ عوام کو ہمیشہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہی استعمال کرے گی، جس کی بات کی طرف اشارہ جو ہے وہ شمائلہ رانا صاحبہ نے کیا. ان تمام چیزوں پر ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں جو ہے اسٹوڈیو میں آج جوائن کیا ہے ڈاکٹر رضوان صفدر صاحب نے، تجزیہ کار ہے، پنجاب یونیورسٹی میں استاد ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں سر تشریف لے کے آئے. ان کے ساتھ ساتھ جو کرنل ریٹائرڈ امجد حسین صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے، دفاعی تجزیہ کار ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے. ناظرین ان سے یقینی طور پہ ہم نے کچھ دفاع کے بارے میں، کچھ جنگ کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، اور ساتھ کے ساتھ ہم کچھ پولیٹکس کی بھی باتیں کریں گے. اور میرے خیال میں جو ہے وہ کرنل صاحب سے ہی اس کا میں آغاز کرتا ہوں. کرنل صاحب، ایران اور اسرائیل کا جو ایک مسئلہ ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر میں دیکھتا ہوں تو مار جو پڑ رہی ہے ایران کی جانب سے وہ یو اے ای کو پڑ رہی ہے. اگر میں ریسنٹ کی بات کرتا ہوں، ایریل سٹرائکس کی بات کرتا ہوں، ڈرونز کی بات کرتا ہوں، تو اب تک سر سب سے زیادہ اگر پورے خطے کے اندر ہم دیکھتے ہیں یو اے ای، کویت، قطر، بحرین، اسرائیل، جارڈن، سائپرس، عمان اور سعودی عربیہ، تو سب سے زیادہ 863 جو حملے ہیں وہ یو اے ای کے اوپر ہوئے سر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کون سا گرنچ ہے، ایسا کون سا غصہ ہے ایران کو یو اے ای کے اوپر کہ وہ اتنے زیادہ اس نے اس پہ حملے کیے سر؟ درانی صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے انوائٹ کیا اور اس سبجیکٹ کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا. اگر اس کو ہم ایک نظر میں دیکھیں تو خاص طور پہ بحرین، اس کے علاوہ یو اے ای اینڈ قطر، جی، یہ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ یہ اینٹی ایئر کرافٹ سسٹمز، ٹھیک ہے، ارلی وارننگ سسٹمز، فائر کنٹرول سسٹمز اور میزائلز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جتنے بھی سسٹمز ہیں وہ امریکن ہیویلی بیسڈ ہیں ان جگہوں پہ. ٹھیک ہے. اور انیشلی یہی وہ جگہیں تھیں جب اس کا اسرائیل کا اور ایران کا جب آپس میں ایکسچینج ہوا فائر کا، جو بھی میزائل ایران سے جاتا تھا وہ پورا مانیٹر ہوتا تھا فرام بحرین، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ فرام یو اے ای. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پھر اگر قطر آ جاتا ہے تو قطر میں ان کا ڈیفینس سسٹم بھی ہے. اگر کوئی میزائل ادھر سے جاتا ہے تو اسی وقت وہ اسرائیل کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جو میزائل ہیں ادھر سے آ رہے ہیں. تو یہ ایک علاوہ یہ جو بحرین تھا، یہاں پہ ان کا ایک مانیٹر ہیڈ کوارٹر ہے جو کہ 21 ملک جو یہ رائٹ لیفٹ کے جتنے بھی عرب کنٹریز کے ہیں ان سب کی ایکٹیویٹیز کو وہ مانیٹر کرتا ہے. اور یہ ان کے نرو سسٹم تھے، اسپیشلی بحرین، یو اے ای اینڈ قطر. ٹھیک ہے. ان کے اوپر ہیوی یہ چیزیں آنی تھیں. صحیح. پھر یہ ایران نے ان کو کلیئر کٹ بتلایا کہ اگر آپ کے ملکوں سے ہمارے اوپر میزائل آتے ہیں یا ہمارے میزائل کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر ہمارا جو ہے وہ آئے گا. وجہ اس معاملے میں یہ تھی کہ یہ جو ایران تھا اس کے سروائیول کا مسئلہ آ گیا ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے. باقی تو سارے عرب کنٹریز تو اس کے ساتھ تھے ہی نہیں. اور سروائیول میں یہ ہوا کہ وہ اپنے جو ان کے سپریم لیڈر تھے ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. وہ شہید ہو گئے. لیکن اس کے بعد انہوں نے آج تک اپنے آپ کو کوشش یہ کی ہے کہ
अमेरिकन सिस्टम्स को ब्लाइंड कर दिया जाए, ठीक है, जो कि वो किसी हद तक कामयाब हो गए, और इसलिए उनको हैवी बम्बार्डमेंट यूएई, कतर और बहरीन के ऊपर लानी पड़ी। ठीक है, सऊदी अरब की अगर बात है तो वहां पे CIA का हेडक्वार्टर था, उन्हें उसको भी एंगेज करना था। ठीक है, तो मेरा अपना ख्याल यह है कि ये वजूहात है। ठीक है। नहीं, आपने तो सर बिल्कुल एक डिफेंस के हवाले से तो बिल्कुल एक सर टू द पॉइंट इन्होंने बात की है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अगर हम चले इसको जरा हट के दूसरी जानब अगर हम बात करते हैं तो सर देखें, इनके कम से कम 3 मसाइल ऐसे हैं जो कि ईरान के और यूएई के दरम्यान में चल रहे हैं सर। सबसे पहले वो उनका जज़ायर का एक मसला चल रहा है सर। उसके बाद जिसा भी जो है वो कनर साहब ने बात की है, इम्पैक्ट की बात की है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इम्पैक्ट की बात की है कि यहाँ से जितने भी मिसाइल जब हुए थे लास्ट ईयर जो थी वो 12 रोजा जो जंग थी, यहाँ से जो मिसाइल जाता था वो रास्ते में इंटरसेप्ट हो जाता था। ठीक हो गया, इन्होंने सबसे पहले तो उसको खत्म किया कि जो मिसाइल जाए वो बिल्कुल डायरेक्ट जाए। 2 चीजें होगी। तीसरा सर तीसरा जो सबसे बड़ा मसला है सर, जो मुझे जो नजर आ रहा है इसके अंदर, वो सर ये है कि एक तो सर इब्राहिम अकार्ड का जो था, क्योंकि सर वो यूएई ने शुरू किया जी, पहला उनकी जानब से आया, फिर उसके बाद सऊदी अरब को उन्होंने, अमेरिका ने उसके अंदर उसको ऐड किया, और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सर जितनी भी जो डाटा सेंटर्स हैं और जो वो इसके अंदर मौजूद हैं, जो जिसा भी कनर साहब ने जिसकी जानब जो इशारा किया है, यानी कि अगर हम देखते हैं तो पॉलिटिकली और जो है वो सिक्योरिटी वाइज उस हिसाब से तो हमारे ये जो 3 ममालिक हैं ये तो खैर जो है सो है, लेकिन सबसे ज्यादा जो था इसके पास यूएई के पास है। लेकिन सर यूएई ने क्योंकि इसराइल को भी एक्सेप्ट किया हुआ है, कहने तो नहीं चाहिए, कुछ यारान मान तो यहां तक भी कहते हैं कि जी ईरान ने भी अंदर खाते जो है वो उनके साथ पींगे बढ़ाई हुई है, उनके साथ वो उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट किया हुआ। क्यों? क्योंकि अगर मैं उससे पहले देखता हूं तो रजा शाह पहलवी के दौर के अंदर सर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो थी वो तो इसराइल ने की हुई थी वहां पे ईरान के अंदर। अच्छा सर, तीसरी बात, लेकिन इस सारी चीजों को अगर मैं एक साइड पे करता हूं सर, यूएई ने तो ईरान का उस जमाने में बहुत साथ दिया, बल्कि अभी तक साथ देता रहा है जब उसके ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगी, रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर हुई। सर जितना भी इंटरनेशनल मार्केट में अपना तेल बेचते थे, ये चीजें बेचते थे, वो सारे के सारे पैसे जो हैं वो यूएई के थ्रू आते थे, और यूएई से वो पैसा वाइट होने के बाद जो है वो ईरान में आता था। अगर वो इवन क्रिप्टो करेंसी के तहत भी जो पैसे उनको मिल रहे थे वो वहां से क्लियर होकर इनके पास आ रहे थे, उसके बावजूद भी सर उन्होंने यूएई को सर बिल्कुल नहीं बख्शा सर। देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की इन्होंने, और आपने भी काफ़ी प्रियम्बल आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूएई को क्यों नहीं बख्शा, मुझे ये बताएं कि ईरान के पास ऑप्शंस क्या थी, सवाल मेरा ये है। और अच्छा, अगर ईरान ने टेबल टॉक पे भी अपना जो वजन है उसको बढ़ाना है, हाँ, तो उसको क्या करना चाहिए था? देखें, किसी को मारना चाहिए था? नहीं, देखें ईरान मैं ये नहीं कह रहा कि मारना, वो तो अमेरिका को भी नहीं मारना चाहिए था, इनको भी नहीं मारना चाहिए था, जंग होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन आप देखें कि ईरान की जो ज्योग्राफी है जी जी, उसके सामने समंदर है, और समंदर के पार ये सारे मुल्क सारा कुछ है, ठीक है। तो यूएई चूंकि फौजी अड्डे इस्तेमाल कर रहा था वहां पे आपका अमेरिका, तो इसने इन सारे जो गल्फ कंट्रीज हैं इसको इंगेज किया, ठीक है। अच्छा, अब गल्फ कंट्रीज को इंगेज करने से ईरान को 2 तरह के फायदे हो सकते हैं। एक गल्फ कंट्रीज को इंगेज करने से, और एक आबनाए हरमिज को बंद करने से। अगर ये दोनों ना हो तो ये शायद जंग ना पहले रुकनी थी जो जून में हुई थी, हाँ, और ना शायद आगे कभी ये बात हो ये जंग रुकने की, अगर ये दोनों ना हो। पहली बात कि जब आपने गल्फ को इंगेज कर लिया पूरे को, तो पूरी दुनिया में ये रौला पड़ गया इस वक्त के पूरी दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन शुरू हो गया है। मतलब आप साथ के साथ बिल्कुल से समंदर पार जो है ना वो इसकी आवाजें, अब मतलब अमेरिका में भी पेट्रोल महंगा हो गया, बिल्कुल हो गया सर, अमेरिका में हो गया, यूरोप आपका $2.3 पर गैलन था, आज का रेट है 4.39 गैलन पर, यानी कि पर गैलन होगा डॉलर। यूरोप में गैस नहीं मिल रही, यूरोप में पेट्रोल नहीं मिल रहा। आपके पाकिस्तान में इन्होंने 20 से 31 मार्च तक अभी स्कूल बंद कर दिए थोड़ी देर पहले, ठीक है। अगर ईरान इन सारी स्टेट्स को ना करता इंगेज, तो ईरान के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। जैसे आपने कहा कि इसराइल तक पहुंचने के लिए भी पहले आपको यहाँ हमला करना पड़ना था ना, और यहाँ ईरान के सदर ने या बाकी उनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने, उन्होंने पहले कहा कि आप हमारी अपनी जो जमीन है, अपनी जो सरजमीन है, उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। सही, अगर आप अमेरिकी यहाँ पे फौजी अड्डे इस्तेमाल करेंगे तो हम भी जाहिर है वहाँ पे हमला करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ईरान ने बहुत स्ट्रेटेजिक जो है ना उसकी पोजीशन है, उसने बहुत समझदारी से यूँ कह लें कि
پورے گلف کو لپیٹ لیا, اور اس کو لگتا ہے کہ یہی ایک وے آؤٹ ہو سکتا ہے اس کے لیے اس جنگ سے نکلنے کا, کہ گلف کنٹریز خود ٹرمپ کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر یہ زور ڈالیں کہ بھئی اب ہمیں اس میں سے نکالو. کیونکہ دیکھیں یو اے ای کی اکانومی جو ہے, آپ کی دبئی کی اکانومی, وہ کس بات پہ کھڑی ہے؟ وہ تو کھڑی ہے ٹورزم کے اوپر, وہ تو کھڑی ہے انٹرنیشنل آفیسز کے اوپر. اب وہاں پہ اگر میزائل گرتا ہے تو گورا تو نہیں جائے گا وہاں پہ, انٹرنیشنل آفیسز تو نہیں چلیں گے, پورا بزنس تو نہیں چلے گا. تو یو اے ای کی اکانومی تو فلاپ ہو گئی نا وہاں پہ. بالکل آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو انٹرنیشنل لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے اب جب جنگ شروع ہوئی ہے, میزائل گرنا شروع ہوئے ہیں, کہ بھئی ہمیں کسی طرح یہاں سے نکالو. تو ایران کو یہ بہت بات اچھی طرح سے سمجھ ہے کہ ہم اکیلے اسرائیل کے اوپر حملے کر کے ہم اس جنگ میں سے نہیں نکل پائیں گے. تو اس نے بڑا اسٹریٹجیکلی گلف کو انگیج کیا. اور جہاں تک سعودی عرب کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کے اوپر سب سے کم جو حملے ہوئے ہیں دو ہیں, اس کے پیچھے کوئی ہے. ہاں وہ میں اس پہ آ رہا ہوں سر, اس پہ بعد میں آتا ہوں, اس پہ ہم بات کرتے ہیں سر اس کے اوپر کہ اس کی ریزن کیا ہے. لیکن سر جو دو حملے ہوئے سر, کرنا صاحب سر سب سے پہلے سر چائے لیجیے نا سر. اچھا کرنا صاحب, بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی یہاں پہ بات ہوئی ہے اور سعودی عرب کی بھی بات ہوئی ہے, لیکن سر اس سے پہلے جو ہے میں ایک چیز اس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سعودی عرب کی جو تھا ایک ارامکو کے اوپر سر, جو ان کی آئل فیلڈ ہے اس کے اوپر حملہ ہوا اور اس کے کہا گیا کہ ایران نے کی ہے. لیکن بعد میں جب پتہ لگا کچھ, جیسے ابھی اپنا ڈاکٹر صاحب نے کہا اور بڑا زیر لب اور زیر مونچھ مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے ہم ہیں کہ وہاں پہ حملے نہیں ہو رہے, تو ہم نے ہی شاید ان کو اطلاع ہم نے یہ انٹل ہم نے ان کو دی کہ جناب یہ اٹیک جو ہوا, یہ میزائل جو ہے یہ ایران کی جانب سے نہیں آیا, یہ کسی اور جگہ سے آیا. یہ یعنی کہ اپنا وہ کہتے ہیں نا, شاپر کھولو گے تو اندر سے کچھ نہ کچھ نکلے گا, تو آپ ذرا کھول کے دیکھیں آپ کو پتہ لگے گا کہاں سے نکل رہا ہے. اچھا دوسری بات سر, کیا واقعی ہی اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اسی طرح ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے, امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اسی طرح ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے جیسے کہ باقی گلف کنٹریز نے سپورٹ کیا تھا ان کی اسرائیل کو اور ایران اپنا امریکہ کو ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے. تو سر کیا اس کے لیے یہ شرائط کی کوشش کی گئی تھی؟ درن صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے عرب کنٹریز میں میجر پلیئرز کو دیکھنا کون کون ہے. جی سر ٹھیک ہے. فرض کیا کہ ایران تو ہے جو کہ جنگ کے اندر پھنسا ہوا ہے, اس کے بعد جو میجر فورس ہے وہ سعودی عرب ہے, ٹھیک ہے, جس کے پاس ملٹری ہارڈ ویئر جو ہے وہ عرب کنٹریز میں بیسٹ ہے اور سب سے زیادہ ہے. اگر سعودی عرب کی اس کے اندر انوالومنٹ نہیں آتی, اسرائیل اور امریکن نے جو سمجھا تھا, دے تھاٹ کہ شاید یہ دوسرا وینزویلا ہوگا اور اس کی رجیم ہم چینج کر جائیں گے, ٹھیک ہے, اور وہ بنیادی طور پہ پھنس گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ریٹ ہے اور جو ان کا روب اور دبدبا تھا وہ ایروڈ ہوا ہے, جتنا ایران نے اس کو سسٹین کیا ہے. ایک یہ بھی چیز مد نظر رکھتے ہوئے ان کی کوشش یہ ہے کہ سعودی عرب کو اور دوسرے عرب کنٹریز کو بھی اس کے اندر انوالو کر دیا جائے, ٹھیک ہے, تاکہ کسی بھی طریقے سے ایران کو اس کو سپریس کر کے اور اس سے جو بھی ہم نے کنسیشن لینی ہے یا جس طرح اس کو ہم نے ختم کرنا ہے یا ویک کرنا ہے ہم اس کو کریں. یعنی کہ بیسیکلی یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ میزائل کا ہے, یہ ڈیفینیٹلی یہ اسرائیل کی طرف سے یا کچھ یارانے من ہو سکتے ہیں نا سر, کچھ خیر خواہ بھی ہوتے ہیں, کچھ بد خواہ بھی ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, اور پھر یہ ہے کہ ان کو کلیئر کٹ یہ بتلا دیا گیا, ایران نے بھی اس کو ریفیوٹ کر دیا کہ یہ ہم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے ایران نے جب حملہ کیا تھا اس کے بعد جو تھی دونوں کی جب میٹنگ ہوئی تھی, اور خاص طور پہ اس میں جو پاکستانی جو مندوب شامل تھے اور سعودی عرب کی جانب سے اور یو اے ای کی جانب سے بھی جو تھا ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میں باقاعدہ طور پہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف خود گئے ہیں وہاں پہ. سر وہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا تھا, مندوب کہہ لیں سر زیادہ بہتر ہے. آپ ضرور سر دیکھیں ہمارے ساتھ آرمی کے جو ہیں وہ ریٹائرڈ پرسنل بیٹھے ہیں, ونس اے کاپ از آلویز اے کاپ. تو سر کچھ میرا خیال ہے کہ کچھ چیزوں میں پردہ رہنا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے. نہیں وہ تو خیر پبلک تھا اور انہوں نے خود بتایا. اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں سر کہ سعودی عرب کو انگیج کرنا چاہتا ہے اسرائیل. ہاں, سعودی عرب کو کیا پورا گلف کو کرنا چاہتا ہے وہ انگیج, اور وہ چاہتا ہے کہ ایران ان کے اوپر حملے کرتے رہے. ٹھیک ہے, چلیں اسی کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں, اس کو تھوڑا سا پھیلا لیتے ہیں بات کو. سر جتنے بھی یہ گلف اسٹیٹس جتنی بھی ہیں, جیسے ابھی بالکل سٹارٹ کے اندر جو ہے وہ کرنل صاحب نے بتایا, قطر کی بات کی, بحرین کی بات کی, کویت کی بات کی, یو اے ای کی بات کی, ان تمام کے تمام میں سر امریکی جو فوجیں جو تھیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. اچھا
یو اے کے اندر جو فوج تھی وہ تو ہم نے خود وہاں سے بھاگتی ہوئی دیکھی ہے نا سر, وہ کیونکہ اس کی جو فوٹیج وغیرہ آئی ہیں وہ آپ جیسے میرے جیسے لوگ جو وہاں موجود تھے انہوں نے اس کی بنائی اور انہوں نے بتایا کہ جناب یہ وہ ہیں جو کہ اس ملک کی حفاظت کے لیے یہاں پہ موجود تھے. ٹھیک ہے سر. اب سر پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے امریکہ نے بھاری بہت بڑے بجٹ کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیلز کی تھی ان کی ڈیفنس کی, تو اب پہلے ہی 4 دن کے جیسے ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں 4 دن کے اندر اندر ہم سارا کچھ رجیم بھی چینج کر دیں گے, ہم یہاں پہ نئی حکومت بھی لے آئیں گے, عوام کو حکومت دے دیں گے, یہاں پہ جمہوریت آ جائے گی, اور اس کے بعد یہاں پہ دودھ کی نہریں, وہ تو نہیں ہوا. لیکن 4 دن کے اندر اندر سر یو اے بھی ان سے بھاگ گیا, سعودی عرب بھی سر ان سے بھاگ گیا, اس کے علاوہ باقی جو قطر ہے, اب یقینی طور پہ سر دیکھیں کویت کے اندر ان کے فرینڈلی فائر ہوا. اب فرینڈلی فائر کے اوپر وہ میں کرنل صاحب سے بعد میں بات کروں گا وہ کیا فرینڈلی فائر تھا. لیکن سر اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور جیسے آج اس جنگ کا 9واں روز ہے, یعنی کہ آپ 10واں دن آپ لگا لیں, پچھلی دفعہ 12 دن کی جنگ ہوئی ہے, اسرائیل کی اکانومی کے اور امریکہ کی اکانومی کے کڑاکے نکل گئے. آج یہ 9 دن کی جنگ ہوئی ہے اور اس 9 دن کی جنگ کے اندر جو میں نے اپنا حساب لگایا ہے, جو باقی میں نے رپورٹس بھی پڑھی ہیں کہ 12 دن کی جنگ کے اندر جو تھے وہ جتنے حملے ہوئے تھے اب تک 9 دن کی جنگ میں اس سے کم از کم کہیں زیادہ حملے اب تک ہو چکے ہیں. لیکن سر کیا یہ جو حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اکانومی ان ممالک کی ہل گئی جیسے آپ نے کہا, تو کیا سر وہ امریکہ کو اب اس کا ڈیو شیئر دیں گے یا وہ شیئر جو پاکستان کو ملے گا؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. میرا خیال ہے کہ پہلی بات تو آپ نے صحیح کہی اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کل تک یا 9 دن پہلے تک جو گلف کی سیکیورٹی کی ساری گارنٹیز تھیں وہ امریکہ کے پاس تھیں. اب گلف کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی یہ ہماری کیا گارنٹی دے گا. تو میرا خیال ہے اگلی جو ریس شروع ہونے والی ہے نا جی اس دنیا میں, اس جنگ کے دوران ہی یا اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد, وہ ہونے والی ہے ویپنائزیشن کی ریس شروع ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. اور گلف کو یہ سمجھ آ گیا تو یہ گلف مل کے یا تو اپنی کوئی فورس بنائیں گے جیسے نیٹو فورس ہے, اور پھر ویپنائزیشن کی ایک نئی دوڑ بھی شروع ہوگی. سر معذرت کے ساتھ آپ نے جو بات کی نا سر, پہلے میں اس کو یہیں پہ سر گرا لگا لوں ایک سر اس پہ آپ نہ کریں کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھ لیا سر وہ 56-57 ممالک کی ایک ہم نے فوج دیکھ لی ہے سر, اس کو چھوڑ دیں. وہ فوج جو بنی تھی وہ صرف اور صرف ہم نے دیکھا تھا کہ سعودی عرب کے جو تخت ہے اس کی حفاظت کے لیے بنی تھی. نہیں, لیکن میرا خیال ہے اب ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے اور ایک تجربے کے بعد جب سمجھ آتی ہے تو پھر پریکٹیکل بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک بہرحال ایک ریس ویپنائزیشن کی تو شروع ہوگی کیونکہ جتنی انسیکیورٹی اس جنگ کی وجہ سے ہو گئی ہے. اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ پاکستان بہت ایک طرح کی انٹرنل اور ایکسٹرنل کی وجہ سے پاکستان کی پوزیشن بہت نازک ہے. جب 2 بڑے ہاتھیوں کی لڑائی ہوتی ہے نا تو اس میں جو گھاس ہے اس کا بہت نقصان ہوتا ہے. تو ہماری جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کی وجہ سے دیکھیں ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں, ہمارا اس کے ساتھ پیکٹ سائن ہوا ہے. بالکل ہوا ہے. ایک ملک کے اوپر حملہ دوسرے ملک کے اوپر کنسیڈر کیا جائے گا, اور دوسری طرف ہم ایران ہمارا ہمسایہ ہے, ہمارے اس کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ اسرائیل بیک جو ہے وہ گورنمنٹ ایران میں آئے یا اسرائیل ہمارے بارڈر کے ساتھ آگے کسی طرح بیٹھ جائے. تو پاکستان کے جو ہیں وہ جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے اس کے بہت سٹیکس ہیں. دوسری رہی بات کہ کیا گلف اب پاکستان کے اوپر رلائی کرے گا, تو میرا خیال ہے کہ ویری مچ یس اٹ ول ہیو ٹو. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح ہو گیا. اچھا کرنل صاحب ابھی جس طرح انہوں نے بات کی ہے, لیکن اس دوران میں اگر ہم دیکھتے ہیں یہ 9-10 دن کے اندر سر کچھ لوگوں جب ایک دفعہ اچانک جب حملہ ہوتا ہے, ایک دم مار پڑنی شروع ہو جائے اور آپ کے پاس اپنی حفاظت کے لیے کچھ ہو ہی نہ, اور اگر آپ کو کسی نے کچھ حفاظت کے لیے دیا بھی ہوا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو روک سکے. آپ کی آرمر اتنی اسٹرانگ ہی نہیں ہے, آپ کی آرمر پینیٹریٹ ہو گئی ہے, بریچ ہو گئی ہے اور آپ کے اوپر اٹیک ہونا شروع ہو گیا ہے. تو بدحواسی جو ہے وہ ہمیں نظر آئی ہے یو اے کے معاملے میں اندر. تو جیسے ابھی بات ہوئی ہے, میرا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آنے والے دنوں میں یہ جتنے ممالک ہیں یہ پاکستان کی طرف آئیں گے. لیکن سر اگر آج کی میں خبر کی جانب دیکھتا ہوں تو جو یو اے ای کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ سر اٹلی کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے تقریباً $2 ارب مالیت کا جو ہے فضائی جو دفاعی نظام ہے یعنی کہ جو ایریل شیلڈ ہے اس کی سر انہوں نے بات کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر کیا یہ چیزیں اگر وہ یہ لیتے ہیں سسٹم, کیا سر دوبارہ وہ اسی طرح دوبارہ اسرائیل والے پورشن والے میں تو چیزیں, کیونکہ ان کی سارا ڈیٹا شیئرنگ تو پھر وہاں پہ ہونی شروع ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ سر یہ جتنا بھی نظام ہے جو اٹلی کا
یہ سر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اٹلی اور فرانس کا مشترکہ نظام ہے اور جو کہ تمام کے تمام طیاروں ڈرونز اور کروز میزائل کے اوپر استعمال ہوتا ہے اور ممبا اس کو بولتے ہیں اور یہ بلسٹک میزائل جو بھی ہے. لیکن سر یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ اسرائیل کے پاس ہی ساری ٹیکنالوجی ہے, تو اگر یہ سسٹم وہ لیتے ہیں تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ دوبارہ سے وہ ان کی جو طاقت ہے جو اسٹرینتھ ہے وہ دوبارہ پھر اسرائیل کے پاس چلے جائے گی؟ ویری انٹرسٹنگ. یہ جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے جی سر, اس میں عرب کنٹریز میں اور اسرائیل میں 5-6 قسم کے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 پیٹریوٹ ہے, ہاں وہ تو بہت پرانا سسٹم ہے سر. نمبر 2 تھارڈ ہے. تھارڈ ہے, بالکل ہے سر. اور اسرائیل کے اندر ڈیوڈ سلنگ ہے. ڈیوڈ سلنگ ہے جس کو اور اس کے بعد ان کا آئرن ڈوم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اتنے میزائل ڈیفنس سسٹم لگے ہوئے ہیں, ہاں, اور ان کو بھی پینیٹریٹ جو ہے وہ کر گئے ایرانی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو سر اس کا مطلب یہ ہو کہ ایرانی اگر 40 سال مسلسل حالت جنگ میں رہے تھے تو سر انہوں نے تو ایرانین نے پچھلے 15-20 سال سے تیاری کی ہے, اور اس میں بھی چائنا یا رشیا نے ان کی مدد کی ہے. اور وہ جو ہائپرسونک میزائل ہے جو کہ آواز سے 10 گنا زیادہ ہے, اس کو انگیج کرنا. پھر مزے کی بات یہ ہے, میں اس کو آبزرو کر رہا تھا بڑا کلوزلی, کہ ایران نے یہ کیا کہ جو ان کے بیسٹ میزائل تھے اس کو پریزرو کیا. ٹھیک ہے. ان کے ریڈنڈنٹ جو پرانے نئے مکس آف میزائلز انہوں نے وہ فائر کیے. ٹھیک ہے. یو اے ای پہ بھی کیے, بحرین, اپنا قطر اور اسرائیل کے اوپر بھی. ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ جو میزائل ڈیفنس سسٹم کا ان کا سٹاک تھا وہ تقریباً نزدیک لگ گیا. ٹھیک ہے, وہ ڈیڈ سٹاک بن گیا نا آلموسٹ. ٹھیک ہے جی. اور وہ ان کو فکر لگ گئی اور انہوں نے امریکہ کو ایمرجنسی میں ریکویسٹ بھی کی کہ ہمیں یہ میزائل دیے جائیں. ٹھیک ہے. اور امریکہ نے وہ بات نہیں سنی. اچھا, جو آپ اٹالین سسٹم کی بات کر رہے ہیں وہ بھی تو نیٹو کا ہی ہے. جی سر, نیٹو. تو سارا کنٹرول اگر وہ امریکہ کے پاس ہے یا وہ کنٹرول اگر اسرائیل کے پاس بھی چل جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو سر یہ تو وہی بات ہوئی نا, جیسے سر یہ تو وہی بات ہوگی جیسے انڈیا نے رافیل خریدا تو ان کے پاس سافٹ ویئر نہیں ہے اس کا. ایگزیکٹلی سافٹ ویئر نہیں ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ وہ ہمیں اس کو دے ریفیوزڈ اٹ. ہاں, وجہ یہ ہے کہ وہ جو سافٹ ویئر کو اس کو اپنے ویپنز کے ساتھ انٹیگریٹ آپ کرتے ہیں, جی سر, وہ دیٹ از دی برین آف دا ایئر کرافٹ. بالکل. اور اس کے پورے سسٹم کو وہ جو انٹیگریٹ کرتا ہے وہ کبھی بھی اس کا کوڈ اس کو نہیں دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بے شک وہ بلینز آف ڈالر ان کو آفر کرے, اور اس لیے میرا خیال ہے جو انہوں نے 100 کچھ میزائل لینے تھے وہ ابھی درمیان میں رہ گئے. ابھی رہ گئے ہیں سر وہ. الٹیمیٹلی عرب کنٹریز کو جو کہ ابھی تھوڑی سی جرت پکڑ رہے ہیں, they will have to look towards China, Pakistan اور پاکستان اینڈ چائنا, رشیا, پاکستان, چائنا اینڈ رشیا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا سر, اس کے اندر کرنا صاحب ایک چیز کو ایڈ کیجیے گا, میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں دوبارہ. سر یہ جب 12 پچھلے سال گزشتہ سال جو تھی یہ 12 دن کی جو جنگ ہوئی تھی غزہ ایشو کے اوپر ایران اور اسرائیل کی, اور اس دوران میں سر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے ایران کے پاس سیکورٹی بریچز بہت زیادہ ہو رہے تھے, ان کی جو انٹیلیجنس جو تھی یا ان کی جو سیکریسی جو تھی وہ بہت زیادہ بریچ ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا, راتوں رات میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا, شاید وہ سبز پوش بابے جو 65 کی جنگ میں جنہوں نے پاکستان جتایا تھا, کہ اوپر سے بم گرتا تھا جہاز سے تو پکڑ کے دریا میں پھینک دیتے تھے, پل بچ جاتا تھا. تو کیا وہ بابے کہیں سے آئے؟ اس کے بعد ایران نے جو ریٹیلیشن کی, سب سے پہلے تو جو وہاں پہ پورا جو اسپائس کا پورا ایک گروپ تھا, یعنی کہ بہت نمبر آف اسپائس تھے جس میں افغان بھی تھے, اس میں کرد بھی تھے, اس کے اندر انڈینز بھی تھے, اس میں جوش بھی تھے, سارے تھے. وہ سب سے پہلے تو وہ پکڑے گئے, اور اس کے فوراً بعد ایسے تاک کے نشانے لگوائے گئے جیسے ہم وہ پڑھتے ہوتے تھے نا کہ میجر عزیز بھٹی شہید جو تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے دوربین سے دیکھا اور تاک کے نشانے لگوائے اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیے. ہم تو سر چھوٹے ہوتے یہ پڑھتے تھے نا, تو وہ ہم نے سر اب اس وقت تو ہم نے دیکھا نہیں, آپ نے تو یقینی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا سر, آپ نے جنگیں بھی لڑی ہیں. تو جیسے ابھی آف کیمرہ بات ہو رہی تھی کہ آپ 2003 میں بھائی جو تھے وہ ابھی میٹرک میں بھی نہیں تھے اور آپ سر اس وقت سے. اچھا, تو سر یہ جو چیزیں ہیں, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں اس کو ٹیکنالوجی میں, اس میں آخری دنوں میں بھی چائنا اور پاکستان نے سپورٹ کیا, کیونکہ جو سسٹم پاکستان نے اپریل اور مئی کی جنگ میں بھارت کے خلاف استعمال کیا, آلموسٹ ریپلیکا وہی سسٹم اس جنگ کے اندر بھی استعمال ہوا. ٹھیک ہے,
تو کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان، چائنا، کیونکہ پاکستان تو سب فرنٹ اینڈ پہ ہوگا نا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے چیزوں کو دیکھا، استعمال کیا اور آل اوکے کی رپورٹ دی، اس کے بعد چائنا نے اس کے اور بنانا شروع کر دیا. تو سر کیا اب یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے ٹلٹ ہو جائے گا پاکستان کی طرف؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی اس نے ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ نیٹو اور وہ جو خاص طور پہ امریکہ نے ان کو ڈیفنس سسٹم سارے دیے ہوئے تھے، جی جی، وہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سارا بلف تھا. ٹھیک ہے. بلینز آف ڈالر، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر وہ ان سے لیتا رہا، ہر سال لیتے رہے، اور وہ سسٹم رکھے ہوئے تھے، اور بحری اور زمینی تقریباً 21 ان کے وہ اڈے ہیں. بالکل ہے، بالکل ہے، بالکل عرب کنٹریز میں بالکل ایسے. اور انہوں نے پروو کیا کچھ بھی نہیں، ان کو تو مروا دیا. ان کی وہ جو اکانومی ہے وہ بھی گئی، تیل سارا بند ہو گیا، دنیا میں وہ جگن سائی تو ہے ہی ہے، تو ان کو ملا کچھ نہیں ہے. الٹیمیٹلی دے ول ہیو ٹو گو ٹورڈز چائنا، پاکستان اینڈ رشیا. اور میرا خیال ہے کہ اس میں میجر پلیئر رشیا تھا. یہ جو پن پوائنٹ وہ جو کوارڈ دیے گئے ہیں وہ میرا خیال ہے رشیا نے دیے ہیں. لیکن MQ9 جو ہے وہ انہوں نے پہلے لیا ہوا ہے، اور وہ جو F-15 گرے ہیں آئی ایم شیور کہ MQ9 سے گرے. نہیں سر، میں اسی پہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سر کویت کے اندر جو ابھی جو 3 وہ فرینڈلی فائر سے نہیں گرے. فرینڈلی فائر اگر ہوتا ہے، جو ماڈرن ایئر کرافٹ ہیں، ہاں جی، ایون دا میزائل سسٹمز، وہ جو ماڈرن ایئر کرافٹ ہوتا ہے اس کے اندر سینسرز ایسے لگے ہوئے ہیں کہ فرینڈ اینڈ فو کا جو میزائل ہے اس کو وہ پن پوائنٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ نیچے سے فائر کرتے ہیں، اگر آپ کا ایئر کرافٹ اپنا فرینڈلی ہے تو آپ کو وہ انڈیکیٹ کر دیتا ہے کہ اٹ از اے فرینڈلی ایئر کرافٹ، اس کو آپ نے فائر نہیں کرنا. چلو غلطی اگر ہو گئی تو کسی ایک آدھ ایئر کرافٹ کی غلطی ہو سکتی ہے، رش آف اس میں ایمرجنسی ہوتی ہے جی، اور ہیٹ آف دا مومنٹ میں ہو جاتا ہے، ان دا ہیٹ آف دا بیٹر وہ سارا یہ چل جاتا ہے. لیکن اس طرح نہیں ہوتا. F-15 جو ہے اٹ از اے ویری ویری پوٹینٹ ایئر کرافٹ، بیسٹ F-16 سے بہت آگے. F-35 جی F-35 جو ہے اس کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے نا جی. لیکن وہ جو گرے ہیں میرا خیال ہے وہ گرے F-15 گرے، اور وہ بھی بہت زیادہ. دیٹ از سیکنڈ ٹو F-35. F-22 ریپٹر جو ہے اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں کیونکہ اس کے کچھ فنکشن یا اس کے اور تھے. تو یہ جو ان کے جہاز گرے ہیں امریکن کے، یہ بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہے ان کو. اور یہ جو عرب کنٹریز ہیں ان کے لیے یہ ایک آئی اوپنر ہے. لیکن سر ایک چھوٹی سی ایک چیز اس کے اندر سر ایڈ کیجیے گا. سر دیکھیں قطر کے اندر ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میرے ہی ہوائی اڈے سے جو ہے ایک جہاز اڑا ہے یا کویت سے اڑا ہے، میرے ہی اڈے سے اڑا ہے اور میرے ہی اڈے پہ واپس آ رہا ہے اور میں اس کو مار گرا ہوں. میں آپ سے وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا اس کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے اس سسٹم کو؟ وہ اس کو ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اینٹی ایئر کرافٹ میزائل ہے، ہاں جی، اس نے ہٹ کیا. سر وہ ٹھیک ہو گیا، اور وہ فرینڈلی نہیں ہے. ہاں، وہ کسی جگہ پہ پوزیشن تھے اور دے ہیو بین ایمبوشڈ. آپ کو یاد ہے آپریشن اور ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ اس کا ہمارے ساتھ ہونا ہے، اور وہ بالکل ٹھیک ہوا. جی آپ کو یاد ہے انڈیا پاکستان کی جو جنگ تھی، اس کے بعد جب انڈیا کے رفیل گرائے گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں لگا. مطلب وہ ایسی کہانی تو پھر ہوتی. ہاں نہیں، وہ آپ کے بات بالکل ٹھیک ہے. میں تو اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا، آئی ایم پراؤڈ آف پاکستان آرمی، اور جنہوں نے J-10C اور وہ جو ایئر ارلی وارننگ سسٹم والے تھے ان کو ایسا انٹیگریٹ کیا، اور انڈیا کے اندر 200-300 کلومیٹر کے اوپر جو ہے 7 رافیل گرا دیے گئے، اور 8 سے 10 رافیل جو ہیں وہ لاک آن تھے. میں تو دعا یہ کرتا تھا کہ وہ جو لاک آن تھے ان کو بھی گرنا چاہیے تھا. لیکن سر دیکھیں انہوں نے S-400 آپ انہوں نے تباہ کر دیا، اور ان کا براموس کا جو تھا لانچنگ پیڈ انہوں نے اڑا دیا. اور اس کے بعد یہ جو انڈین ہیں دے وینٹ بیگنگ ٹو امریکہ کے کسی طریقے سے پاکستان کو روک لو. بالکل ٹھیک ہے. ایون سعودی عرب یا کسی ایک عرب کنٹری نے بھی کہا کہ بھائی آپ کی تو اکانومی بڑی کمزور ہے، یہ آپ نے کیا کام شروع کیا. اچھا سر، یہ دیکھیں جس طرح بھی آپ نے بات کی ہے سر، اسی کو اگر میں دیکھتا ہوں سر، میں رپورٹس پڑھ رہا تھا انٹرنیشنل جو نیوز ایجنسیز کی میں دیکھ رہا تھا، اس کے اندر الجزیرہ کی بھی ایک رپورٹ تھی، اور سر آپ کا جو سابقہ ادارہ ہے اس کی بھی ایک رپورٹ ہے اس کے اندر. اچھا خیر اینی ویز، تو اس میں سر یہ کہا جا رہا تھا کہ مائٹ بھی کہ آنے والے دنوں کے اندر جو یہ فرینڈلی فائرز کے تھرو جو ہے وہ امریکن جہازوں اور اسرائیل کے جہازوں کے گرنے کی ٹینڈنسی بڑھتی ہوئی ہے نظر آ رہی ہے سر. انشاءاللہ بڑھے گی یہ فرینڈلی فائرز کے تھرو. بالکل، یہ فرینڈلی جس کو آپ فرینڈلی فائر کہہ رہے ہیں. جی
وجہ کیا ہے جی کہ یہ جو ایک روب دبدبا ہاں دباؤ اسرائیل اور امریکہ کا تھا ہاں وہ یہ 8-10 دن میں میری نظر میں کم از کم 50% ایروڈ ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر تو پھر جب طاقت دشمن کی کم ہوتی ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے جو پلیئر ہوتے ہیں وہ بھی آگے بولنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو پھر اس کو انہوں نے کوئی اس کے کریکٹیو میجرز جو ہیں وہ لینے تو ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. بالکل صحیح سر. بیسیکلی ڈاکٹر صاحب جو اپنا کرنل صاحب نے بات کی ہے اس کا مطلب ہے جنات جو ہیں واپس اپنی ڈیوٹی پہ واپس آ چکے ہیں. ٹھیک ہے سر, ہونا بھی چاہیے. جنات کی سر بہت اشد ضرورت ہے, کیونکہ سر دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں تو مافوق الفطرت چیزوں کی اور ان چیزوں کے اوپر یقین کرنے پہ تو بہت سارے لوگ تو بہت زیادہ یقین کرتے ہیں, لیکن ہم ان کو جنات تو نہیں کہتے, ہم تو یہ کہیں گے اللہ کے ولی تھے, وہ آئے اور انہوں نے یہ کر دیا. اچھا سر, اس میں یہ کہ اگر ہم ان ساری چیزوں کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اور اسرائیل دونوں جو ہے سر اس جنگ کو اگر لمبا کھینچتے ہیں تو جو تو آپ نے پہلے بات کر دی ہے, کیونکہ اکانومی جو ہے وہ بڑی بری طرح شٹر ہو رہی ہے, گلف کنٹریز ہی اجازت نہیں دی. اچھا, دوسری بات سر یہ ہے کہ گلف کنٹریز جو ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ ان کی جو ایٹیبلز جو ہے ان کی خوراک کا سارا جو ہے وہ امپورٹس کے اوپر ہوتا ہے. تو پاکستان کیونکہ وہ لینڈ لاک ہیں آلموسٹ, کیونکہ چاروں طرف ان کے پانی اور یہ ساری آپس میں مل لیں گے. اگر میرے پاس خوراک ہوگی تو کتنے دن کی میں دوسروں کو بھی دے سکوں گا, میکانزم ہی نہیں ہے, میکانزم نہیں ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں اگر جنگ بڑھتی ہے, پرولونگ کرتی ہے, تو کیا یہی گلف کنٹریز جو ہیں کیا یہ اٹھ کے اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں, ایران کے, اسرائیل کے؟ یہ تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ امریکہ کیسے بیہیو کرتا ہے. سر بیسیکلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ ان دونوں کو زور لگا کے ٹیبل پہ بٹھا سکیں گے؟ بالکل بٹھا سکیں. دیکھیں میں پہلے دن سے اس بات پہ کنونس ہوں کہ ایران نے جو انگیج کیا ہے گلف کنٹریز کو, اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل کو ایران کے ساتھ کوئی ٹیبل پہ بٹھا سکتے ہیں نا تو یہ ان کی مجبوریاں بٹھائیں گی. یہ جو لینڈ لاک ہیں ان کو چیز نہیں ملے گی جب. اور یہ جو آپ کی دوسری ایک یہ چیز کہ یہ سارے اس میں انگیجڈ ہیں, اور دوسری چیز وہ ابنائے ہرمز جہاں سے 25% دنیا کا آئل جو ہے اس کی جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے, تو پاکستان میں بھی آتا ہے. نہیں, اگر ہم دنیا کی بات کرتے ہیں نا, چلو مان لیے سر 25% دنیا کا آئل وہاں سے جاتا ہے, لیکن سر ان جو 5 یا 6 ممالک ہیں, 7 ممالک ہیں, ایران کر جائے گا, یہ نہیں کر سکیں گے سر. ان کی تو خوراک سر اس پہ ہے نہیں وہ امریکہ کو زور ڈال رہے ہیں ابھی بھی. میں آپ کو بتاؤں بیک ڈور زور ڈال رہے ہیں, اور زور ڈالیں گے کہ بھائی بس کریں, ہم سے نہیں یہ برداشت ہو رہا. امریکہ یا تو آ کے ان کو کھانا دے کے جائے گا ان کے گھر, ایسے تو نہیں ہوگا. تو وہ مطلب یہ گلف کنٹریز کو انگیج کرنے کا جو مقصد ہے نا ایران کا, وہی اس کو یہی مقصد ہے, ایکچولی یہ مقصد ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, ہم تھوڑا سا نیچے آتے ہیں اور اس پہ ہم دیکھتے ہیں الجزیرہ کی رپورٹ کی. اگر میں بات کرتا ہوں تو الجزیرہ کی رپورٹ پہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا تنازع میں غیر جانبدار رہنا آسان نہیں ہوگا. نہیں آسان. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسرا سر بات یہ کہہ رہے ہیں کہ مائٹ بھی سر, یہ میں نہیں کہہ رہا, الجزیرہ کے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ ایران کے جو پاسداران ہیں, جو ایکچوئل جو فوج, کیونکہ سر آپ کو پتا ہے انہوں نے 3 حصوں میں فوج کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لڑاکا فوج الگ ہے, اس کے بعد سر اس کے پیچھے جو ہے میزائلز ایئر فورس جن کے پاس ہے وہ ایک الگ ہے, اور تیسری فورس جو ہے, تیسری جو فوج کا حصہ ہے وہ بیسیکلی ان کو کمک مہیا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے سر. اب جو پاسداران ہیں وہ کل کو اگر سعودی عرب کے اوپر زیادہ اٹیک کر دیتے ہیں تو پاکستان will have to engage simply. ٹھیک ہے, پاکستان وہاں پہ کودے گا, پاکستان would have no options left. اور پاکستان اگر کودے گا تو الٹیمیٹلی فائدہ اسرائیل اور امریکہ کو ہوگا. ایگزیکٹلی یہی وہ چاہتے ہیں. لیکن سر اس کا مطلب کیا ہوا کہ پاسداران کو چھیڑنے کے لیے, ٹریگر کرنے کے لیے ان کے دونوں کے آپس میں کنیکشن ہونے چاہیے امریکہ اسرائیل کے پاسداران کے ساتھ. اگر ہوں گے تب یہ کام ہوگا. Is it possible sir? بالکل. اسی لیے پچھلے دنوں 2-3 دن سے یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ نیا جو ہے وہ سربراہ لے کے آئیں تاکہ وہ جو وہ کہے وہی ہو. پہلے تو یہ تھا نا کہ اور پھر پاسداران کا بعد میں ایک بیان آیا, پتہ نہیں آپ کے وہ نظروں سے گزرا ہے کہ نہیں. میں نے بالکل, انہوں نے کہا کہ ہم اس کی بات مانیں گے. ٹھیک ہے, اور آج انہوں نے بیعت کی اس پہ. ایگزیکٹلی. تو اگر وہ نہ آتا کوئی نیا سربراہ تو پھر وہ جو مرضی کرتے اور ان کے اندر گروپ بن جاتے. آپ دیکھیں جیسے طالبان کی سیکشن بنی ہوئی ہیں آپ کے افغانستان میں, کوئی ایک گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں وہاں پہ, تو ایسے ہی ان کے بھی بن جاتے. تو
وہ اب یہ ہوا کہ ایک سربراہ آ گیا, انہوں نے بیعت کر لی, تو اب وہ اس کی بات مانیں گے. اب یہ نہیں ہوگا کہ پاسداران اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں, کیونکہ الگ کر رہے ہیں. پہلے یہ الزام لگا کہ یہ جو بیان دیا ان کے صدر نے اور انہوں نے معذرت کی ہے, بالکل یہ جی صدر اپنے طور پہ بیان دے رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے, وہ ان کے کلچر میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں, ہم نے آپ پہ حملے کیے, لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی سرزمین نہ استعمال ہونے دیں, ہم بھی نہیں چاہتے. کیونکہ ایران کو بھی یہ بات سمجھ ہے کہ بھئی امریکہ ان گلف کنٹریز کو استعمال کر کے ہم اپنی لڑائی کو پرلونگ کرنا چاہتا ہے. صحیح. نہ ایران کو وارے کھاتا ہے, نہ گلف کنٹریز کو وارے کھاتا ہے, اور پاکستان کو تو کسی طرح بھی وہ وارے نہیں کھاتا. اچھا سر, دوسرا یہ تھا کہ ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ امریکن کانگریس میں انہوں نے پیسے مانگے تھے جنگ کے لیے. تو پہلے تو سٹارٹ میں تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی ہم کوئی پیسہ نہیں دے رہے, لیکن سر اب وہ تو پیسہ بھی دینے کو تیار ہو گئے. دیکھیں جو کانگریس ہے وہ اس وقت ٹرمپ کی ڈومینیشن ہے وہاں پہ, تو وہاں پیسہ لینا تو مشکل کام نہیں ہے. یہ تو سمپل سی بات. ٹرمپ کے لیے اب اس وقت اپنی کانگریس سے پیسہ اپروو کروانا جنگ کے لیے مشکل کام نہیں ہے. ہاں, یہ تو گلف کنٹریز ہی ہیں اس کو جو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بس کرو. لیکن سر بات یہ کہ ابھی تو باڈی بیگز تو گئے نہیں ہیں. اگر کل کو 15-20 باڈی بیگز اگر کٹھے جانے شروع ہو جائیں تو نہیں, ابھی 5-6 گئے. 5-6 گئے نا, وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے نا. تو پھر پریشر بڑھے گا, پھر تو امریکن عوام کا بھی پریشر بڑھے گا. ابھی تو شاید کم ہے, اس طرح سے نہیں ہے. اپوزیشن میں برنی سینڈرز یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ جنگ نہ لڑیں. آپ کہتے ہیں لوگوں کی ہیلتھ کے لیے پیسے نہیں ہیں, ادھر آپ جنگیں لگا. آپ یو آر پریزیڈنٹ آف پیس, نو یو آر پریزیڈنٹ آف وار. وی کانٹ انڈرسٹینڈ واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو. تو وہ برنی سینڈرز تو کہہ ہی رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, چلیں سر یہ تو ہو گیا, یعنی کہ اب یہ چیزیں ہمیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ بیسیکلی اس پورے خطے کا ایکچوئل ایشو کیا ہے جی, اور ایران کے ساتھ, ایران کا جو گلف کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کیا ایشو ہے جس وجہ سے یہ تمام تر مسائل پیدا ہو رہے تھے. کیونکہ اب تک ہم نے جتنے بھی پروگرامز کیے ہیں یا دیکھے بھی ہیں, ان کے اندر اس چیز کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوئی کہ ایکچوئل وجہ کیا تھی جس وجہ سے گلف کنٹریز کے اوپر جو ایران جو اتنا زیادہ غصہ کر رہا تھا. وہ یقینی طور پہ آج ہم نے ہمارے ناظرین کو اس کا ایک پن پوائنٹ وہ ان کو مل چکا ہے. اب سر ہم تھوڑا اگر ہم لوکل جو ہم بات کر لیں, جیسے بالکل شروع میں بات ہوئی تھی, پاکستان کے اندر آج وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ قوم سے خطاب بھی کیا, آسٹیرٹی میجرز. بالکل سر. اس کے علاوہ اگر میں بات کرتا ہوں کے پی کے گورنمنٹ نے بھی آج ان کی میٹنگ ہوئی ہے, پنجاب گورنمنٹ کی بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے. اگر ہم ساری چیزوں کو لبے لباب اگر ہم نکالتے ہیں, بلوچستان گورنمنٹ کا بھی اگر میں سب کی بات کرتا ہوں, تو انہوں نے یہ نکلا ہے کہ بھائی اگلے 2 مہینے تک ہم اپنا پیٹرول اور ڈیزل منیمم استعمال کریں گے. کابینہ جو ہے وہ 2 مہینے کی تنخواہ نہیں لے گی. ٹھیک ہے, اسکول کالجز یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس پہ چلے, آن لائن پہ چلے. آفیسز بھی پہلے 4 دن ہوں گے. سرکاری ملازموں کی 2 دن کی تنخواہ بھی کاٹی ان کی تنخواہ سر, وہ تو ان کی تو ہمیشہ کٹتی ہے نا سر. سرکاری ملازمین کی وہ چاہے 1 دن کی ہو چاہے 2 دن کی, ان کی تنخواہ تو کٹنی ہوتی ہے. تو یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن سر یہ جو ایک ایشو یہ بن رہا ہے کہ ہمیں سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم آپ کو الٹرنیٹو روٹ سے آپ کو تیل ملتا رہے گا, لیکن سر ایک دم اکٹھے ہی 50 روپے بڑھا دینا, اس کا کوئی تک بنتا آپ کو نظر آتا ہے؟ ایک سر وار ٹیکس تو ہمیں سنا ہے, ہمیں پتا ہے وار ٹیکس لگتا ہوتا ہے. اب پچھلی جو جنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی ہمیں وار ٹیکس لگا, لیکن یہ وار ٹیکس تو سر وار کہیں اور ہے, ٹیکس ہمیں پڑ رہا ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم یہ ریٹ نہیں بڑھائیں گے نا تو ملنا ہی بند ہو جائے گا. اچھا, اب انہوں نے یہ کیا کہ آپ دیکھیں کہ ابھی بھی میں جب آ رہا تھا آپ کے اسٹوڈیو تو پیٹرول مل رہا ہے پمپ, جسٹ بیکاز کہ پمپ والے کو ریٹ زیادہ مل رہا, ورنہ یہ جو پورا میں وہ کہنا نہیں چاہ رہا کہ کھل کے بات کریں, یہ جو ہر چیز کا مافیا بنا ہوا ہے نا, جو کارٹل ہے, جو سٹور کر لیتے ہیں, جی تو انہوں نے سٹور کر لینا تھا اور کر دیے انہوں نے. جب پتا چلا کہ بڑھ جانا ہے تو انہوں نے بند کر دیا دینا, ختم ہو گیا جی ہمارے پاس. بالکل درست کہہ رہے ہیں, کیونکہ مجھے اپنا جو تحریک انصاف کی حکومت کا وہ دور یاد آ گیا جی, تو وہ تو بالکل ہی انہوں نے بند کر دیا. 2-3 دن پہلے بند ہو جاتا تھا, بند کر دیا, ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد وہ جو تھے وزیر پیٹرولیم اور اٹھ کے گئے ہیں اور باہر نکلے اور 35 روپے ریٹ بڑھ گیا تھا. اچھا, اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں جی سر. نقصان تو جو ہے وہ سب کو پتا ہے کہ جی 55 روپے ہر غریب آدمی کی جیب سے 1 لیٹر کے پیچھے جا رہے ہیں. فائدہ یہ, پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق ملتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سسٹم خود ہی یہ ڈٹرمن کر دیتا ہے کہ کم استعمال کرو. تو وہ جو آپ کے پاس چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ آٹومیٹک ایک بیلنس لے جاتا ہے. اچھا, آپ کے پاس جو 30 دن کا تھا نا وہ 50 دن پہ چلا جاتا ہے, کیونکہ جب 55 روپے زیادہ دینے پڑ رہے ہیں نا مجھے, تو پھر میں لانگ ڈرائیو پہ نہیں جاؤں گا, یو ٹرن لے کے واپس نہیں آؤں گا. پھر مجھے پتا ہے کہ بھائی قلت ہے, نہیں مل رہا, زیادہ پیسے لگ رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ کہ آپ جو انٹرنیشنل, کیونکہ پاکستان میں تو ایک بوند نہیں نکلتا, صحیح. تو اب جب انہوں نے انٹرنیشنل منگوانا ہے اور پیچھے سے منگوا رہے ہیں
تو ظاہر ہے وہاں سے جب آج $119 $119 فی بیرل ہے تو وہ تو اب مزید مجھے تو یہ ڈر ہے کہ مزید بڑھ جائے گا اور ڈیفینیٹ ہے کیونکہ تو جو ہے نا وہ اپنا وزیر اعظم کی اگر میں پریس کانفرنس کی بات کرتا سوری پریس کانفرنس قوم سے جو خطاب انہوں نے کہتے ہیں اگرچہ کہ وہ تمام تر باتیں وہی تھی جو کہ انہوں نے ایک پریس ریلیز کی شکل میں جو دے دی تھی لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی دکھانا تھا بتانا تھا اس کو اس پہ مہر لگانی تھی کانفیڈنس میں لینا تھا قوم کو تو وہ ایک ہمارے وزیر اعظم تھے وہ مہینے میں 2 دفعہ آتے ہوتے تھے پھر 3 دفعہ آنا شروع ہو گئے یہ چلیں تھوڑی دیر بعد آتے ہیں لیکن قوم کے اعتماد میں تو لے ہی لیتے ہیں. اچھا اس میں سر یہ تھا کہ وہ انہوں نے سر ایک بات جو کی ہے وہ یہ کہا کہ میں آنے والے دنوں میں مائٹ اس کی قیمت اور بھی بڑھ جائے. ایسے ہی ہے وہ اس لیے. اچھا یہ جو اسٹیرٹی میئرز ہیں یہ ایک تھوڑی خطرے کی گھنٹی بھی ہیں اس طرح سے کہ ہماری جو انتظامیہ ہے اوپر بیٹھی ہے اس کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ بات جلدی ختم ہونی نہیں ہے یعنی کہ جنگ لمبی ہوگی. اگر ان کو یہ لگ رہا ہوتا کہ یہ آج کل میں ختم ہو جائے گی تو پھر شاید 10-12 دن کے لیے اسکول 10-12 بھی نہیں بلکہ تقریباً 20-25 دن کے لیے اسکول کالجز یونیورسٹیز اور سارے آسٹیرٹی میئرز 2 مہینے کے لیے نہ کرتے. تو یہ جب اور پاکستان میں ابھی پہنچ رہا ہے آج جو فیول ہے نا وہ آیا ہے تو وہ جو آیا ہے وہ ظاہر ہے بہت زیادہ اس کا ریٹ ہے تو وہ بڑھے گا مزید بڑھے گا اور اگر نہ بڑھا ملے گا نہیں. بالکل ٹھیک. یہ غریب آدمی نا دونوں طرف مرے گا یعنی کہ وہ چھچھوندر ہے اگر ہم اس کو نکلیں گے تو مریں گے اگلیں گے تو مریں گے. ناظرین آپ نے تمام تر گفتگو سنی اور اس میں جو اصل جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ہمارا مجتبیٰ خامنائی کو ان کو سپریم لیڈر جو ہے وہ منتخب کر لیا گیا اور دوسری بات یہ تھی کہ پوری گلف سٹیٹس میں جو ایشوز ہیں اور ایران کا ان کے ساتھ جو تنازع ہے وہ کیا ہے ایکچوئل تنازع کیا تھا وہ تمام تر چیزیں کھل کے آپ کے سامنے آ گئی. کیونکہ گزشتہ اگر پچھلے سال کے اگر 12 روزہ جنگ کی بات کرتے ہیں تو ایران کے سوائے سپر سونک میزائل کے کوئی بھی میزائل جو تھا وہ اسرائیل تک پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا راستے میں ہی انٹرسپٹ ہو جاتا تھا. اور باقی جو بات ہوئی پیٹرول کی اور صرف پوری دنیا میں ہی پیٹرولنگ جو ہے وہ بڑھی ہے اس کی قیمتیں جو ہیں امریکہ کی اگر بات کرتے ہیں تو آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں کہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ جنگ سے پہلے یہ $2.3 پر گیلن پیٹرول کی قیمت تھی گیس کی قیمت تھی جو کہ آج بڑھ کے 4.3 ہو چکی ہے ڈالر پر گیلن ہوگی آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہے. اگر امریکہ کے اندر حالانکہ وینزویلا کا سارے کا سارا جو ہے وہ گیس جو ہے وہ ان کے پاس پہنچ چکی ہے پیٹرولیم جو ہے اس کے باوجود بھی اگر وہ قیمت بڑھی ہے وہاں پہ تو پھر ہمارے جیسے غریب ممالک کا کیا بنے گا کیونکہ ہمارا تو سانس لینا تک جو ہے وہ امیر ممالک کی جو ہے مرہون منت ہے. ناظرین انشاءاللہ کل آپ سے سیم چینل سیم وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.